الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا نبی مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جمعۃ المبارک ظالموں پر ہے کہ جو ظلم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صفت سے محفوظ عطا فرمائے، نہ ظالم بنائے نہ ظالموں کے حوالے کرے۔ آج جو وہ پرفتن جو دور ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا بھی بہت مشکل ہے، اور آج جو ظلم و ستم ہمارے بڑے بڑے حکمران یا بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں، ان کے بارے میں عام لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں گرفت کیوں نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ کیوں نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ مالک مولا فرماتا ہے کہ اے سننے والے، ہرگز اللہ تعالیٰ کو ان کے کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم ہیں یا جو ظلم کر رہے ہیں۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ انہیں صرف ایک ایسے دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس دن ان کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ یہ 4 دن کی 2 دن کی زندگی ہے، جس کے پاس کچھ اختیار آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کچھ سمجھ کر اختیار دیتا ہے،
لیکن آگے جس کے پاس اختیار آ جاتا ہے وہی وقت کا فرعون بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ اختیار، یہ حکومت، یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ آج اگر کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں ملک کی بربادی کرتے ہیں تو آج تو یہ کھا رہے ہیں سب کچھ، لیکن یہ ساتھ لے کر کچھ بھی نہیں جانا۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تسلی دی ہے جو ان لوگوں کے بارے میں خیال کرتے ہیں، جو ظالم ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، جو ان کے برعکس چھوٹے لوگ جو ان کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کچھ نہیں کر رہا، وہ اتنا گناہ کرتے ہیں، اتنے ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہا ہے کہ آپ مجھے ان سے بے خبر نہ سمجھیں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں ان سے میں بے خبر نہیں ہوں، ان کے کاموں سے میں آگاہ ہوں۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں میں ان سب چیزوں سے باخبر ہوں، دیکھ رہا ہوں ان کے اعمال اور ان کے سارے کرتوت جو ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی تسلی دے رہا ہے، اور ان کے لیے مالک مولا ایک یعنی کہ وعید ہے، ہمیں تسلی ہے اور ان کے لیے وعید ہے، ان کے لیے ایک چھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں یہ آگاہ کر رہا ہے، ہمیں یہ تسلی دی ہے کہ آپ مجھے بے خبر نہ سمجھیں کہ میں ان کے ظلم سے یا وہ جو ظلم کرتے ہیں ان سے بے خبر ہوں، مجھے ان سے بے خبر نہ سمجھیں۔ اب اللہ تعالیٰ ظالموں کو یہ اس بات کی وعید اور سنا رہا ہے کہ آپ مجھے اپنے آپ سے کبھی بھی بے خبر نہ سمجھیں، جو گناہ آپ کر رہے ہیں آپ کو اس بات کی ڈھیل دی جا رہی ہے۔ اگر آپ واپس آتے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں، جو گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ اگر انسان گناہ کر کے سچے دل سے توبہ کر کے واپس آ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے سچے دل سے، یہ نہیں کہ مذاق ہے، ابھی کیا، ابھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا مالک ہم اب یہ کام نہیں کرتے، جب باہر نکلے مسجد سے پھر وہی کام کیا۔ ابھی ہم نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ اے مالک ہم اب نمازیں نہیں چھوڑیں گے، جیسے نماز جمعہ ادا کی اس کے بعد پورا ہفتہ چھٹیاں، یعنی کہ جب جمعہ کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں تو اپنے آپ سے ہم بڑے وعدے پختہ کر دیتے ہیں کہ اب میں نے نماز جو ہے وہ نہیں چھوڑنی، لیکن جیسے وہ باہر نکلتا ہے تو پھر نمازوں کی چھٹی۔ اور اس میں بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اتنی دعائیں کرتے ہیں پھر بھی وہ قبول نہیں ہوتی، وہ دعائیں کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی بہت سخت وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لیتے ہیں وہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو نعوذ باللہ قبول نہیں کر رہا، لیکن جو دعا ان کی قبول نہیں ہوتی وہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، ان کے اعمال میں کچھ طاقت نہیں ہے، ان کی دعا میں کچھ طاقت ہی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ جا کے ٹکرائے، لیکن جو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر وہ لوگ جو بار بار یہ وعدہ کرتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر یا اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اے مالک مولا اب میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی وہ وہی کام کرتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک مذاق آپ کر رہے ہیں کہ وعدہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ آپ اس مال کے اوپر یا اس چیز کے اوپر، اس کام کے اوپر ایک رائی کے برابر بھی عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جیسے کوئی حدیث سنی، جیسے کچھ بات سنی تو دل میں نرمی پیدا ہوگی کہ یہ کام میں غلط کر رہا ہوں، تو لیکن جیسے اس بات سننے کے بعد اس محفل کو چھوڑا ہے، محفل سے اٹھ کر باہر گئے، گھر نکلے، تو پھر وہی دل کی سختی کہ ایسے کہ جیسے کوئی بات سنی ہی نہ ہو۔ لیکن آج ہمارا یہی عالم ہے، ہم جب بات سنتے ہیں تو وقتی ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے کہ یہ کام میں غلط کر رہا ہوں، لیکن جیسے باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ باہر والا شیر جو وہ کھڑا ہوتا ہے، شیطان جو آپ کا جو نفس ہمارا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں یار، ابھی اس نماز کو چھوڑ دے، آگے والی پڑھ لینا، آگے والی چھوڑ دو، اس کے آگے والی پڑھ لینا۔ میں نے کئی بار آپ سے بات کیا، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ آپ کو نماز کے چھوڑنے کے ہزاروں بہانے بتائے گا، ہزاروں بہانے آپ کے سامنے رکھے گا، لیکن اگر آپ نماز پہ سب سے پہلے کہ وہ آپ کے دل میں بات ڈالے گا کہ ابھی نماز میں ٹائم پڑا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن جیسے آپ وضو کے لیے دوڑیں گے تو وضو کے لیے پھر آپ کے ذہن میں ہزاروں باتیں ڈالے گا، ابھی آپ کے پاس یہ کام ہے، یہ تھوڑا سا کر لیں، 10 منٹ بعد وضو کر لینا۔ لیکن اگر آپ نے وضو بھی کر لیا، آپ مسجد کے لیے تیار بھی ہو گئے، اب اس کی یہ ایک کوشش تو ناکام ہوگی کہ وضو نہ کرو، لیکن وضو بھی آپ نے کر لیا،
اور اس کے بعد اس کی پھر دوسری کوشش ہوتی ہے کہ اب یہ مسجد میں نہ جائے، گھر میں نماز پڑھ لیں یا تھوڑی دیر بعد پڑھ لینا. یا ایسا ہوتا ہے بعض اوقات بس اوقات کہ انسان مسجد کے لیے آ رہا ہوتا ہے تو آگے سے کوئی نہ کوئی ایسا مہمان جو ہے وہ مل جاتا ہے، اس کے ساتھ پھر واپس. اب یہ مہمان کا اس وقت پہ آنا یہ سارے شیطانی کام ہے. یعنی کہ شیطان ان کو لے کر آتا ہے کہ اس کی نماز جو ہے نا اس کو میں نے وقت سے گزارنا ہے، اس کی نماز کو چھوڑنا ہے. یہ صرف وقت سے گزارنے کی نہ پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، وقت پر نہ پڑھنے کی. جو بالکل نہیں پڑھتے ان کے لیے تو وعید ہی الگ ہے. تو پھر آقا کریم فرماتے ہیں کہ اس شخص پر جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب یہ مسجد میں بھی جا رہا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ اب یہ نماز کے لیے رکے گا نہیں، نماز کے لیے رکے گا نہیں، لیکن پھر وہ چاہتا ہے کہ اب ایسا کرتا ہوں کہ اس کی جماعت کے ساتھ اس کی نماز کو ختم کرتا ہوں، جو 27 نمازوں کا جو ثواب ہے اس کو ختم کرتا ہوں. لیکن اس میں اگر ناکام کامیاب ہو گیا تو ہو گیا، اگر ناکام ہو جائے کامیاب ہو جائے تو پھر وہ کہتا ہے کہ اب چھوڑ دے یار، اب جماعت ہی گزر گئی، اب کوئی بات آگے والی نماز جو ہے اس کو ادا کر لینا. آج ہمارا یہی عالم ہے، ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی نہیں، اگر جماعت کے ساتھ رہ گئے تو پھر سرے سے پڑھنی ہی نہیں ہے. یہ سارے کے سارے شیطان کے کام ہیں. تو اللہ تعالیٰ انسان کو ایک ڈھیل دیتا ہے، آج کی جو آیات مبارکہ ہے، لیکن اس کے لیے ڈھیل ہے، اس کے لیے وہ بہتر نہیں ہے بلکہ وہ اس کے لیے بری چیز ہے. لیکن آج ظالموں کے حساب سے ہماری آیات مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے آگاہ کر رہا ہے. آپ ان سے یہ اس بات کا غم زدہ نہ ہو جو ظلم کرتے ہیں یا جو ظالم ہے، عوام پر رعایا پر آپ پر ظلم کرتے ہیں، ان سے آپ بے خبر مجھے نہ سمجھیں. ان کی ساری خبر، ان کے سب کچھ حالات و واقعات جو ہیں وہ میرے سامنے ہیں. ظالموں کو اس بات کی وعدہ ہے کہ آپ بھی مجھے بے خبر نہ سمجھیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں کہ آپ ساری زندگی یہی کرتے رہیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو اس بات سے آگاہ کیا، جو ظلم کرتے ہیں ان پر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ نہیں رہا، اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہا ہے کہ میں ان سے بے خبر نہیں ہوں. اور پھر جو ظالم ہے ان کو مالک فرما رہا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. لیکن آج ہمارے اس ملک پاکستان کی بھی یہی حالات ہے. ہمارے بڑے بڑے جتنے بیٹھے ہیں ہاتھ دھو کر دین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور دین کو دبانے کے لیے، اور دین والوں پر ظلم اور دین کے جو برخلاف ہیں، جو برعکس ہیں، یہود و نصارہ، عیسائی مذہب، باقی سب پر جو ہے وہ سہولت ہے. یعنی کہ یہ حالات ہمارے ملک پاکستان کے ہیں. لیکن اس بات سے غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ دن بھی نہیں رہے تو یہ دن بھی نہیں رہیں گے. اگر نواز شریف جیسے چلے گیا تو یہ بھی کوئی چیز بڑی باغ کی مولی نہیں ہے. اور مختصراً عیاض بن یوسف یہ بہت بڑا وقت کا بادشاہ گزرا ہے، اور یہ ظالم بھی رج کے تھا، بڑا تھا، اور متقی بھی تھا کچھ. لیکن اس کی عادتیں بری بھی کافی تھیں اور اچھی بھی کافی تھیں. اس کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ بلند بھی ہوا ہے، لیکن اس نے ظلم جو ہے اپنی عوام پر بھی کافی کیا. اب اس کا کچھ عادات ایسی تھیں کہ محمد بن قاسم جو ہمارے ملک پاکستان سندھ کے ملک میں جو آیا تھا، سندھ کو جس نے آزاد کیا تھا، یہ محمد بن قاسم کو عیاض بن یوسف نے بھیجا تھا. یعنی کہ وہ اس کی نگرانی میں یہاں پر آئے تھے، اتنا بڑا کام کیا. اور انڈیا کے اندر بھی کچھ ایسے تھے کہ جن کے اندر عیاض بن یوسف نے یہ سارے کام کیے تھے. یعنی کہ یہ اتنا بڑا بادشاہ تھا اور دلدار، یعنی کہ جابر تھا، دل والا تھا. لیکن اس کے اندر کچھ نفس امارہ کی ایسی بھی کمزوریاں تھیں جس کی وجہ سے اس کی بربادی کا سبب بنا. لیکن اس کے اندر ایک یہ عادت تھی کہ اس کے عوام کے اندر، اس کے رایا کے اندر اگر یہ اپنے محل، اپنے قریب کسی کو دیکھ لیتا کہ دو بندے آپس میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں یا آپس میں ایک دوسرے کے کان قریب کیے ہوئے ہیں، تو یہ ان دونوں کو قتل کرا دیتا تھا. یہ صرف قتل، چھوٹا موٹا قتل نہیں کرتا تھا، یہ ان کے ٹکڑے کراتا تھا کہ ان کے پہلے اعضاء کاٹو، پھر ان کے بازو کاٹو، پھر ان کے یہ چیز کاٹو. یعنی کہ پھر اس کے ٹکڑے کر میرے پاس لے کر آؤ. ایک انسان کو ڈائریکٹ مار دینا، قتل کر دینا وہ پھر بھی چلتا ہے، لیکن ایک زندہ انسان کے اعضاء کاٹنا، زندہ انسان کو اتنی تکلیف اذیت دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. اور پھر اسی طریقے سے اس کے بادشاہ کے اندر اگر یہ کسی کوئی بھی اس کے خلاف بولتا تو یہ اس کو قتل کرا دیتا تھا. کوئی اس کو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ظلم سے ڈر، یہ بہت بڑا ظلم کرتا ہے تم، تو یہ اس کو بھی قتل کرا دیتا تھا کہ آپ کی یہ اوقات یا ہمت کیسی ہوئی میرے خلاف بات کرنے کی، عیاض بن یوسف. لیکن ایک دن ایک تابعی رسول
حضور کے صحابی یعنی کہ تابعی رسول جو ہے، جن تابعی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے صحابی کا چہرہ دیکھا ہو یا صحابی کی زیارت کی ہو یا صحابی کے صحبت میں بیٹھا ہو. لیکن یہ تابعی جو ہے حضرت سید سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب جب ان کا وقت آیا تو یہ ان کے پاس گئے حجاج بن یوسف کے پاس. اس سے کہا کہ تو بہت بڑا وقت کا ظالم بادشاہ ہے، لیکن تجھے کبھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈر نہیں لگا، تو کبھی ڈرا نہیں ہے کہ اس مالک کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، لیکن جب تو پکڑا جائے گا تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. اب یہ بات اس کو بجائے کچھ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے، جیسے آج والوں کو تکلیف ہوتی ہے، ایسے بادشاہ بڑے بڑے گزرے ہیں، لیکن حجاج بن یوسف نے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کو پکڑوایا، کہا کہ اس کو قتل کرو. لیکن اس کو قتل کرنے کے باوجود جب اس کو لے کر جا رہے ہیں قتل والے، تو وہ مسکرا رہا ہے، ہنس رہا ہے. اب جو قتل والے تھے، بادشاہ کے جو وزیر مشیر جو کام کرتے تھے قتل کرنے والا، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ جو کام کر رہے ہو اس کے اندر اور آپ کے لیے اذیت تکلیف بڑھ جائے گی. کیونکہ ظالم کے آگے ہنسنا مسکرانا یہ اس کے غصے کو اور بڑھاتا ہے، بھڑکاتا ہے، کم نہیں کرتا. لیکن آپ جو کام کر رہے ہیں یہ بھی غلط ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ڈر سے اس ذات کا صرف خوف ہے، اس بادشاہ کا مجھے کوئی خوف نہیں ہے. یہ موت، یہ زندگی، یہ اس کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، اس نے آنا اسی دن ہے جو اس کا وقت مقرر ہوگا، لیکن مجھے اس سے کوئی خوف نہیں ہے. جب بادشاہ نے اس کی مسکراہٹ، اس کی ہنسی دیکھی تو اس کو واپس بلایا، کہا کہ تجھے ڈر نہیں لگتا؟ تو اب سعید بن جبیر اس کو فرماتے ہیں کہ مجھے آپ سے ڈر کس وجہ سے ہے؟ نہ تو تم وقت کا فرعون ہے، فرعون وہ تھا کہ جس نے پوری دنیا پر حکومت کی اور اس نے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں. اور نہ تو فرعون ہے، فرعون بھی آپ نے ظلم کے انجام کو پہنچ گیا، اپنی ذلت کی موت وہ بھی مر گیا. اور نہ تو تو ہارون ہے کہ تیرے پاس اتنے خزانے ہیں، تو اتنا بڑا بادشاہ ہے، تو تیری اوقات کیا ہے میرے سامنے، میں تیرے سے کس بات سے ڈروں؟ یعنی کہ 4 بادشاہ ہیں، فرعون، حامان، قارون، شداد. کہا کہ تیرے پاس ان چاروں ظالم بادشاہ کی کوئی صفت ہے تیرے پاس نہیں ہے. اگر وہ اتنے بڑے جابر ظالم بادشاہ دنیا سے ذلیل رسوا ہو کر چلے گیا تو آپ بھی کسی بات کی مولی نہیں ہے. لیکن آپ کے بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، آپ ایک ہی بات پر ڈٹے رہے. تو لیکن جب اس نے کہا کہ اب یہ بندہ اتنا نڈر ہے، تو سعید بن جبیر کو اس نے کہا کہ اپنے ظالموں کو، مارنے والوں کو کہا کہ اس کو میرے سامنے قتل کرو، اس کو میرے سامنے ذبح کرو. فرماتے ہیں کسی کی مفسر لکھتے ہیں کہ اس کو جب قتل کیا گیا، یہ پہلا واحد سعید بن جبیر ہے جس کو حجاج بن یوسف نے اپنے محل کے اندر قتل کروایا اور آپ نے سامنے اس کو ذبح کروایا. تو آپ نے کہا کہ میرا قبلہ جو ہے، میرا منہ جو ہے وہ قبلہ وال کرنا. تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ اس کا منہ قبلے والا نہیں کرنا. لیکن پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب اس کو لٹایا گیا تو آپ پڑھتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. مشرق، مغرب، شمال، جنوب، سب طرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، میرا منہ جدھر مرضی کر دو. لیکن جب آپ کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، تو آپ کا خون محل کے اندر اتنا نکلا کہ شاید اتنا 2-4 اونٹ ذبح کیے جائیں ان کا خون بھی نہ نکلے. تو حجاج بن یوسف ماتھا پکڑ کر بیٹھ گیا کہ ایک انسان اور چھوٹا سا اتنا خون کیسے ہو سکتا ہے. تو اس کے جو حکمات تھے، جو طبیب حکیم تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ جب کسی کو قتل کیا جائے، اس کو جب پتہ چل جائے کہ مجھے قتل کرنے والے ہیں یا میرے پاس اتنا ظلم کرنے والا ہے، تو اس کا دل جو ہے وہ سنگڑ جاتا ہے، اس کا دل بالکل ساتھ لگ جاتا ہے. جب دل ساتھ لگ جاتا ہے تو سارا کام پیچھے دل کرتا ہے، خون باہر نکالنے کا کام پمپ جو ہے وہ پیچھے پریشر دیتا ہے. تو ان سب کا جب وہ مین پمپ جو ہے وہی کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، تو اس وجہ سے ان کا خون جو ہے وہ نہیں نکلتا. وہی نکلتا ہے جو عام اعضاء کے یا کٹنے کے قریب ہوتا ہے، وہی نکلتا ہے. اس طرح پوری جسم کا خون نہیں نکلتا. فرمایا کہ اس بندے کے اندر خوف نہیں تھا، اس کا دل جو ہے وہ سنگڑا نہیں ہے بلکہ اور بڑا ہوا ہے، کیونکہ اس کے اندر موت کا خوف ہی نہیں تھا، اس وجہ سے اتنا بڑا خون نکلا ہے. لیکن سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جب وہ شہید ہونے لگے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا، اے مالک مولا، اس حجاج بن یوسف کا آج یہ آخری ظلم ہے،
اس کے بعد اس کو ظلم کرنے کی طاقت توفیق جو ہے وہ اس کو کبھی بھی نہ دینا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا، اور کچھ دن گزرے تو حجاج بن یوسف جو ہے وہ بیمار ہونا شروع ہو گیا، صرف پیٹ کا درد۔ حکیم تو حکماء جو ہے طبیب ڈاکٹر سارے علاج کر کے مر گئے، لیکن کسی کو اس کی جو ہے اس کا پتہ بیماری کا نہیں چلا۔ سب کچھ ٹھیک ہے، معدہ ٹھیک ہے، آنت ٹھیک ہے، لیکن پیٹ کا درد جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا۔ تو اس وقت کے جو حکیم ہوتے تھے وہ بھی بہت بڑے قابل ہوتے تھے، اور آج کل کے حکیموں کی طرح نہیں ہے کہ نبض پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اب آپ بتاؤ کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے۔ حکیم تم ہو، بتائیں ہم آپ کو، اب جی آپ بتائیں کہ آپ کو درد ہے، کہاں درد ہے، پیٹ درد ہے، کیا بیماری ہے۔ یہ نہیں کہ حکیم کے پاس ہم جا رہے ہیں، بیماریاں ساری کے ساری ہم اس کو بتا رہے ہیں، اور پہلے والے حکیم ایسے ہوتے ہیں کہ دور سے دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس بندے کو یہ بیماری ہے۔ اب اس وقت ایک حکیم نے کہا کہ آپ کے آخری بیماری چیک کرنے کا ایک ہی طریقہ، تو آپ کو کہا کہ گوشت کا ٹکڑا چھوٹا سا، اس کے پیچھے دھاگا باندھ کر، اور کہا کہ حجاج بن یوسف کو کہ اس گوشت کے ٹکڑے کو کوشش کرنے کی ایسے نیچے لے جانے کی، لیکن جب وہ اندر چلا گیا تو دھاگا اس کے ساتھ پیچھے رہا۔ اب جب معدے کے اندر وہ گیا تو واپسی جب اس ٹکڑے کو نکالا گیا تو اس ٹکڑے کی اتنی بدبو تھی کہ پورے محل کے اندر جو حکیم اس کے پاس تھے وہ بھی اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو اس کا نتیجہ بعد میں یہ نکلا تھا کہ اس کے پیٹ میں کیڑے اور ایسی بدبو ہے کہ جس کو پھر اس پہ حکیم نے کہا کہ اب آپ اپنی موت کا انتظار کریں، آپ کا علاج جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کی بیماری کو دنیاوی نہیں ہے، دنیا کی نہیں ہے، یہ بیماری آپ کو آسمانی بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پکی بیماری دی ہوئی ہے، اسی میں آپ کی موت ہے۔ یہ نہیں کہ ظلم کا جو انجام ہے وہ ایک دن ہے، چاہے جو جتنا مرضی کو ظلم کر لے، جتنا مرضی کو بڑا ظالم اور جابر بن جائے، اور آج ہمارے حکمران بھی یہی ظلم کر رہے ہیں، اور یہی اسلام کے پیچھے ہاتھ دھو کر، ناموس رسالت کے پیچھے ہاتھ دھو کر، لیکن وہ نہیں رہے تو یہ بھی نہیں رہے گا، اس بات کی انشاءاللہ ظلم لیکن ان کے لیے بھی آزمائش ہے اور ہمارے لیے بھی آزمائش ہے۔ اور ایک مختصراً ایک آیات مبارکہ ہے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ سارا قصور عمران خان کا نہیں ہے، یہ سارا قصور اس حکومت کا نہیں ہے، اور یہ سارا قصور آپ لوگوں کا ہے، سب کا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک دوسرے پر ظالم کو مسلط کر دیتے ہیں، لیکن ہمارا ظلم کیا ہے؟ ہم ظالم اتنے بڑے ہیں کہ جس کی حد نہیں ہے، اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ جیسی عوام ویسا حکمران۔ عمران خان کا کوئی قصور نہیں، قصور آپ لوگوں کا ہے، آپ لوگوں کے پاس لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، لیکن کسی کو اتنی تکلیف نہیں ہے کہ ہم مسجد میں جائیں نماز پڑھنے کے لیے، کسی کو جو بیمار ہیں ان کے سب کے لیے، لیکن کل قیامت کے دن کسی کا قابل عذر قبول کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو چھین لے گا، زبان کی بولنے کی جو طاقت ہے اس کو چھین لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے والی آیات مبارکہ مہطعین مقنعی رؤوسہم، اس دن انسان دوڑیں گے اسرافیل کی طرف، منہ اٹھا کر ان کے منہ بھی نیچے نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ اس کی پلکیں وہ بھی نہیں جھپکیں گی، ایک لمحہ کے لیے بھی اس کی پلک جو ہے وہ جھپکے گی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بالکل چھین لے گا، ان چیزوں سے اس کو خالی کر دے گا۔ اب اس کو ایک ہی آئے گی چیخو پکار یا فرشتوں کی طرف دوڑنے کی، کسی سے مدد لینے کی، لیکن وہ دن وہ ہوگا کہ جس دن آپ کے کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ جو بزرگ ہوں گے وہ نشے کی حالت میں ہوں گے بروز قیامت، لیکن جو بچے ہوں گے وہ بالکل نوجوان، لیکن یعنی کہ حساب و کتاب سب سے ہوگا۔ یہ آپ آج ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارا آپ بازاروں میں چلے جائیں، بیچنے والوں کا کام آپ دیکھ لیں، کپڑے والوں کا کام آپ دیکھ لیں، یعنی کہ ہر خریدار جو ہے اس کا حال اور بیچنے والے کا حال دونوں کا برابر ہے۔ ہم دونوں پہلے تو ظالم ہم سب ہیں کہ حرام حلال کی تمیز ہمارے پاس نہیں ہے، اور پھر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا ظالم جو اس کو مسلط کر دیا، وہ صرف ہمارے کی وجہ سے، جو ہمارے اعمال جو ہمارے کرتوت ہیں، آج ان کا قصور نہیں ہے، آج قصور ہمارا ہے۔ آج آپ دیکھیں
پہلے لوگوں کے پاس عذر ہوتا ہے جی ہمارے پاس نمازوں کا ٹائم نہیں، لیکن لاک ڈاؤن بھی لگ جائے، سب کچھ بند ہو جائے، لیکن نمازوں کا ٹائم ہمارے پاس پھر بھی نہیں ہے۔ ہم مر بھی جائیں، ہمارے اوپر کبھی یہ سب کچھ دنیا کا عذاب مسلط ہو جائے، لیکن نماز پڑھنے والے ہم لوگ جو ہیں وہ نہیں ہیں، نہ ہی ہمارے اندر اس چیز کی کبھی تبدیلی آنے والی ہے۔ ہم نے نہ کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا اور نہ ہی کبھی ہم نے حدیث کو مانا، تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری باتوں کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ آج مسلمانوں کو کئی ممالک اس زد میں ہیں، اور پھر بھی ایک بات جو ہے وہ نماز کے لیے ہم لوگ پتہ نہیں ہمیں یہ اتنا بڑا کیسے کہ جیسے ہم نے یہ مسجد کے اندر آنا ہے، یہ پورا لنٹر ہم نے چھت میں اٹھانا ہے، ہمیں نماز اتنی مشکل لگتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب حلال حرام کے اندر تمیز فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں دعا کرتا ہے کہ مالک مولا ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے جیسے صحابہ کرام علیہ رضوان نے، حضرت عمر عبد بن عزیز یہ حکمران حضور کے صحابی گزرے ہیں، ان کے بعد جب حکومت تھی تو ان کا یہ علم تھا کہ زکوٰۃ کا پیسہ جب آتا تو آپ فرماتے کہ غرباء کو تقسیم کر دو، تو بانٹنے والے کہتے ہیں کہ حضور غرباء اب پورے عرب کے اندر کوئی بھی ایک بھی غریب نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر جو بیوائیں ہیں ان کو دے دو، کہا کہ حضور سب بیوائیں کو گھر مکان سب کچھ بنا کر دے، کوئی بھی بیوہ یتیم اب نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اب پہاڑوں پر جا کے رکھ دو، کہا کہ حضور پہاڑوں پر اتنا ایک مال غنیمت پڑا ہے، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں کوئی بھی پرندہ اس کو کھانے کو تیار نہیں ہے، یعنی کہ فالتو وافر پڑا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اب ایسا کرو کہ اب ہماری ایریے کے اندر جو بھی یہود و نصارہ ہیں ان کے اوپر اگر قرض ہے تو ان کا قرض معاف کروا دو۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور ہم نے یہود و نصارہ کے بھی قرض اتار دیا، لیکن پھر بھی زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ اتنا ہے، لیکن ہمارا بھی زکوٰۃ کا پیسہ کم جمع نہیں ہوتا، لیکن ہم نکالتے بڑی کنجوسی کے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی جمع کم نہیں ہوتا، لیکن بینکوں میں جمع ہوتا ہے، جن کے بینک اکاؤنٹ ہے وہ بینک والے کاٹ لیتے ہیں، تو پھر بینک والے جو دیتے ہیں کبھی کسی کو 2-4 کروڑ کی گاڑی دے دیا، کبھی کسی کو انعام دے دیا، بینک دے رہا یہ ورلڈ بینک اس کو انعام دے رہا ہے، تو ورلڈ بینک کے آپ جیب سے کسی کو انعام دے رہا ہے، وہ آپ اور زکوٰۃ کے پیسوں سے انعام جو ہے ان کو دیتا ہے، لیکن ان لوگوں کا یہ علم تھا، آج ان کا یہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی برکت، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے حضور کے صحابہ کرام علیہ رضوان جیسے۔